آج میں آپ کو وہ سچائی، وہ حقیقت اور اپنے سینے کا وہ راج بتانے جا رہا ہوں جس نے میری زندگی کے اندھیروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجالوں میں بدل دی۔ آج سے سالوں پہلے جب میں صرف 20 سال کا ایک نوجوان تھا، میری زندگی بھی عام لوگوں کی طرح الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار تھی۔ میں سوچتا تھا کہ آخر کب میرے حالات بدلیں گے، کب مجھے در در کی ٹھوکروں سے نجات ملے گی۔ اسی 20 سال کی عمر میں میری ملاقات ایک انتہائی متقی، پرہیزگار اور بزرگ اللہ والی عورت سے۔ وہ ایک ایسی پاکیزہ صفت خاتون تھی جن کی پیشانی پر سجدوں کا نور چمکتا تھا۔ انہوں نے جب میری پریشانی دیکھی اور مجھے ایک ایسا وظیفہ عطا کیا جس کا نام سنتے ہی دل کو سکون مل جاتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا، بیٹا یہ صرف چند کلمات نہیں، یہ اللہ کی غیبی مدد کو پکارنے کا وہ سچا اور آزمودہ طریقہ ہے جو کبھی ناکام نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر پورے یقین اور دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ وظیفہ اسی بزرگ خاتون نے دیا تھا، اور آج میں آپ کو وہی وظیفہ تحفے میں دے رہا ہوں جو انہوں نے مجھے اس وقت سکھایا تھا جب میں محض 20 سال کا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑا۔ میں یہ وظیفہ روزانہ کرتا ہوں، بلا ناغہ کرتا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزات دیکھے ہیں جن پر عقل حیران رہے۔ جب میں نے یہ وظیفہ روزانہ کرنا شروع کیا تو میری زندگی میں ایسے ایسے راستے کھلے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ہر قدم پر غیب سے ایسی مدد ملتی تھی کہ میرے مشکل سے مشکل کام منٹوں میں آسان ہو جاتے تھے۔ غیبی مدد کا یہ عالم تھا کہ جو رکاوٹیں پہاڑ لگتی تھی وہ ریت کی دیوار ثابت۔ میرے ذہن او گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا، مجھے دور دور تک پیسے ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی، لیکن رب ایک کعبہ کی قسم غیب سے ایسے اسباب بنتے تھے کہ مجھے پیسے مل جاتے تھے اور میری تمام مالی پریشانیاں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ میری زندگی کی جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ مجھ پر ہمیشہ میرے اللہ کی خاص رحمت رہی اور آج بھی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ بھی اجنبی نہیں ہیں۔ اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقین جانیے یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آج آپ کی تنگی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی آج سے ہی بلکہ اسی وقت سے اس معجزاتی وظیفے کو شروع کر دیں۔ آپ کے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ بس شرط صرف ایک ہی ہے، آپ نے یہ وظیفہ پورے سچے دل سے، خالص نیت سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ پورے دل سے اپنے رب کو پکاریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور کوئی بھی تنگی آپ کے قریب نہیں بھٹکے گی۔ ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم وظیفے تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارا دل شک اور وسوسوں سے بھرا ہو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ اس بزرگ عورت کے بتائے ہوئے اور میرے آزمودہ وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو غریبی اور تنگدستی ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ اب آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے سر جھکانے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ جب کائنات کا مالک غیب سے دینے پر آتا ہے تو وہ انسان کی سوچ اور گمان سے بڑھ کر عطا کرتا۔ آج کی اس مصروف دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی الجھن میں مبتلا ہے۔ کسی پر قرض کا بوجھ ہے تو کوئی بیماری سے لاچار ہے، کسی کے کاروبار پر بندش ہے تو کسی کے گھر میں فاقے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اس ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور جب ہم اسے اس کے پسندیدہ ناموں اور خاص ترتیب سے پکارتے ہیں تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی۔ میں چاہتا ہوں کہ جو غیبی مدد، جو آسانیاں اور جو سکون اللہ نے مجھے گزشتہ کئی سالوں سے روزانہ اس وظیفے کی برکت سے دیا ہے وہ آج سے آپ کا بھی مقدر بن جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس وظیفے کی اصل روح، اس کی ترتیب اور اس کے پڑھنے کے درست وقت کو سمجھیں تاکہ آپ بھی پہلے ہی دن سے اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر لیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس معجزاتی اور نورانی وظیفے کا وہ طریقہ اور ترتیب کھول کر رکھ دوں جس نے میری زندگی کو بدلا
اور جس کی برکت سے مجھے 20 سال کی عمر سے لے کر آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ راز ہے جو دل کے تاروں کو ہلا دیتا ہے اور بند تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اس وظیفے کا اصل وقت مغرب کی نماز کے فوراً بعد کا ہے۔ اگر کسی مجبوری، سفر یا مصروفیت کی وجہ سے آپ نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکیں تو مغرب اور عشاء کے درمیان جتنا بھی وقت ہوتا ہے آپ اس دوران کسی بھی وقت اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب دن اور رات کا ملاپ ہوتا ہے، جب آسمان سے رحمتیں اور برکتیں خاص طور پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس وظیفے کی پہلی اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ نے اسے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ آج کل لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے موبائل فون چل رہی ہے یا لوگوں سے باتیں ہو رہی ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسی غفلت سے پرہیز کر۔ جب کائنات کے شہنشاہ سے مانگنے بیٹھے تو اپنا پورا دھیان، اپنا دل اور اپنا دماغ صرف اور صرف اپنے خالق کی طرف متوجہ کر۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے دل کی تسلی اور عمل کی طاقت کو بڑھانے کے لیے ایک بار پورا درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ پورا درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے نہایت عاجزی اور سچے دل سے ایک بار پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے ہمارا وہ معجزاتی سفر شروع ہوتا ہے جس کی ترتیب خود اس بزرگ خاتون نے مجھے سکھائی تھی۔ آپ نے کل 3 چیزیں پڑھنی ہیں اور یقین جانیے انہیں پڑھنے میں آپ کے صرف 10 سیکنڈ لگیں گے، لیکن ان 10 سیکنڈز کا اثر آپ کی پوری زندگی پر رہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو پکار ہے وہ ہے یا ربنا۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، لیکن اس کے ساتھ ہم نے اللہ پاک کا وہ مبارک نام ملانا ہے جو رزق کے خزانوں کا مالک ہے، یعنی یا رزاق۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو گویا آپ کائنات کے سب سے بڑے سکھی کے دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس ترتیب کو صرف اور صرف 3 بار نہایت پیار اور عاجزی سے پڑھنا ہے: یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو۔ اسے پڑھتے ہی آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترے۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر ہم نے اس پکار کی طرف بڑھنا ہے جو بندے کو اس کے رب کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے، اور وہ پکار ہے یا رب۔ میرے دوستو، جب انسان کہتا ہے یا ربنا تو یہ ایک پکار ہے، لیکن جب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلتا ہے یا ربی، اے میرے رب، تو بندے اور خدا کا فاصلہ مٹ، آپ اپنے رب کے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ کائنات کے فرشتے بھی آپ پر رشک کرنے لگیں۔ اب اس یا ربی کے ساتھ آپ نے وہ جملہ دہرانا ہے جو آپ کی جھولی کو غیبی خزانوں سے بھر دے گا۔ آپ نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور سچی نیت کے ساتھ 3 بار کہہ: یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی عاجز بندہ مغرب کے اس مبارک وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے خالق کو پکارتا ہے کہ اے میرے رب میری خالی جھولی کو بھر دے، تو اس غفور او رحیم ذات کو اپنے بندے کی لاچاری پر رحم آ جاتا۔ وہ ذات کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر کٹھن موڑ پر جب بھی یہ پکار لگائی، مجھے غیب سے وہ کچھ ملا جس کا میرے وہم او گمان میں بھی نام او نشان نہیں تھا۔ یہ وہ نورانی کلمات ہیں جو براہ اے راست عرش اے الہی پر اثر کرتے ہیں اور انسان کی تقدیر کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اب اس کے فوراً بعد ہم اس تیسرے اور آخری معجزاتی کلمے کی طرف بڑھیں گے جو بڑے سے بڑے قرضے، بیماری، بندش اور جادو کا ایک ہی پل میں جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے، جو مشکلات کے سنگلا خط پہاڑوں کو بھی ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پریشان حالوں کی سب سے بڑی مددگار ہے۔ جب آپ یہ 2 وظائف مکمل کر لیں تو اب آپ نے تڑپ کر اپنے عاجز اور گناہگار ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے:
یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ اس کا مطلب ہے اے میری تمام مشکلات کو حل کرنے والے رب۔ میرے دوستو، اس ایک نام میں وہ تاثیر پوشیدہ ہے کہ جب کوئی بے بس انسان کائنات کی تمام طاقتوں سے مایوس ہو کر اپنے رب کو یا حل المشکلات کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ پاک کی غیرت اور اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ جب آپ یہ تینوں چیزیں ترتیب وار 3 بار پڑھ لیں تو اب باری آتی ہے اس دربار اے الہی میں اپنی فریاد پیش کرنے کی، اور یہاں دعا مانگنے کا ایک سچا عزیزانہ اور خاص طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ پڑھ کر جلدی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، 2 جملے بولتے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، دعا تو روح ہے ہر عبادت کی۔ جب آپ نے یہ عمل مکمل کر لیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے سامنے پھیلائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ دنیا کے سب سے امیر، سب سے بڑے اور سب سے سخی بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ آپ کی جیب خالی ہے، آپ کے جسم پر پریشانیوں کے زخم ہیں، لیکن اس سخی کا دروازہ کھلا ہے۔ سب سے پہلے اپنی زبان سے ایک بار پھر پورا درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور کہے یا الہی میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن تیرے سوا میرا کوئی دوسرا رب نہیں ہے جس کے آگے میں ہاتھ پھیلا سکوں۔ اے میرے رب، میری اس غریبی کو، میری اس تنگی کو اور میری ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مجھے غیب سے وہ رزق عطا کر جس کا حساب کوئی انسان نہ رکھ سکے۔ میرے دوستو، اپنی زبان میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگے۔ یاد رکھیے، جو آنکھ اپنے رب کے حضور نم ہو جاتی ہے وہ کبھی مایوس نہیں لوٹائی جاتی۔ دعا کے آخر میں ایک بار پھر درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لے۔ یہ وہ عمل ہے جو میں نے 20 سال کی عمر سے لے کر آج تک کبھی نہیں چھوڑا۔ میں آپ کو ایک بار پھر پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بھی آج ہی سے، اسی مغرب سے اس عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں۔ آپ جس دن سے یہ عمل شروع کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ غیب سے کیسے راستے بنتے ہیں، آپ کی تنگی کیسے خوشحالی میں بدلتی ہے اور کیسے آپ کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ سچے دل اور خالص نیت کے ساتھ کیا گیا یہ وظیفہ کبھی رائیگان نہیں جائے گا۔ اور یہ بڑا مسئلہ گہرا ہے اور علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ذات باری تعالی اور اس کی صفات کے مابین کیا ربط و تعلق؟ آیا صفات ذات کا جز ہیں، جزو لا ینفک ہے، حصہ ہے، یا کچھ زائد بر ذات، جس کو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ یہ ہمارے علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ، لیکن یہ کہ اس میں متکلمین کا جو تقریباً اجماعی فیصلہ ہے وہ 2 لفظوں میں آتا، لا عین ولا غیر۔ اللہ کی صفات نہ تو اس کی ذات کا عین ہے نہ اس کی ذات سے غیر۔ بہت پیچیدہ شکل ہے اور یہ بھی اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف کسی اور موضوع کے لیے صرف حوالے دے رہا ہوں۔ بہرحال قرآن مجید کا جو تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وہ اس مسئلے سے بخوبی واضح ہو کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور صفت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے جدا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات کا جزو لا ینفک ہے۔ کچھ اسی طرح کا تعلق ہے قرآن مجید کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، لیکن یہ مسئلہ قرآن مجید میں خود بیان ہوا اور سورہ حشر کی آیت میں تو یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا، وہ عظمت کما ہیا، جیسے کہ وہ فی الواقع ہے، اور جس کا کہ گویا کہ پورا ادراک ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں، لیکن ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، تدبر کریں، سمجھیں
ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگرچہ بتمام و کمال عظمت قرآن کا فہم ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن کسی درجے میں تو کچھ انعکاس اس کا ہو جائے، کچھ اندازہ ہو جائے، انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے اس کی مناسبت سے کسی درجے میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 کو سمجھنا ہوگا، اسی اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کر۔ وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر طلب فرمایا 30 راتوں کے لیے، جس میں بعد میں 10 کا اضافہ کر کے وہ ایک 40 رات کا ایک کورس بنا، دن رات، اس موقع پر جو مخاطبہ الہی، مکالمہ الہی سے مشرف ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی آتش شوق بھڑکی اور انہوں نے بڑی جرأت کر کے یہ درخواست کر دی، رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما، مجھے موقع عنایت فرما، میں تجھے دیکھ سکوں۔ یہ ان کی وہ آتش شوق کا مسئلہ ہے، لیکن جواب کیا ملا؟ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھانے کے لیے کچھ مشاہدہ بھی کرانا تھا۔ فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے۔ یہ اگلی الفاظ کے اندر وضاحت ہے، میں یہاں پہلے سے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اگر وہ پہاڑ ہماری اس تجلی کو، تجلی کسے کہتے ہیں؟ جلا، روشنی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص اس کے نور کا جب پرتو ہوتا ہے کسی شے پر تو وہ اس کی تجلی، ہم اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے، اگر وہ اس کو جھیل جائے، اپنی جگہ کھڑا رہ جائے، تو تم سمجھنا کہ شاید تم بھی ہمیں دیکھ سکتے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب یہاں وہ لفظ آ گیا، جب اللہ نے تجلی اپنی پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر۔ اب یہ بے ہوش ہو کر گر جانا، جبکہ وہ تجلی براہ راست بھی نہیں ہے، بالواسطہ ہے۔ مشاہدہ جو کر رہے حضرت موسیٰ وہ بالواسطہ، تجلی پہاڑ پر ہے، لیکن یہ کہ اس کا بھی بالواسطہ اس کا جو ہوا ہے، اس کی جو تاثیر ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تجلی یہ ذات باری تعالیٰ تھی جس نے کوہ طور کو جلا کر بھسم کر دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب ذات الہی کے ساتھ جو تعلق ہے کلام الہی کا، اور یہ صفت جو لا عین ولا غیر کے درجے میں ہے ذات کے ساتھ، تو وہی تاثیر اس کلام الہی کی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اس حقیقت کو اس دور میں میں اپنے مطالعے کی محدودیت کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک جس قدر پرشکوہ انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے اسی کیفیت کو، وہ شاید اس کی کوئی مثال نہ ملے۔ فاش گویم آنچ در دل مزمرست، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست، میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپ۔ فاش گویم آنچ در دل، یہ کتابیں نیست، اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا، یہ کچھ اور شے ہے، چیزیں دیگرست۔ اب وہ چیزیں دیگر کیا ہے؟ وہی جو میں نے عرض کیا، ذات باری تعالیٰ اور کلام کا صفت باری تعالیٰ ہونا، اس کے بنا پر جو مناسبت ہے، جو قرب ہے، جو مشابہت ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاس، اس کلام میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انعکاس موجود۔ یہ بات ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے، کوئی شخص ذرا گفتگو کرے، چند جملے جب وہ ادا کرے گا اپنی زبان سے، تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے فہم کا، اس کی دانش کا، اس کے مطالعے کا حدود اربع کیا ہے اور اس کے ذہن کی سطح کیا سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے کہ کلام جو ہے وہ متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کا تانت بازی راگ پایا، چند جملے کسی نے کہا پتہ چل گیا کہ یہ کس سطح کے آدمی ہے، علمی اعتبار سے، معلوماتی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، کلچرڈ ہے یا نہیں ہے، یہ ساری باتیں چند جملوں میں بات۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی جملہ صفات کا عکس اس قرآن میں موجود، ان میں سے جن چند چیزوں کا ذکر علامہ نے شعر میں کیا، وہ جو سورہ حدید کی آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی، اتنا ظاہر کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی شے نہیں اور اتنا باطن کہ اس سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی شے۔ اسی لیے حضور سے جو منقول ہے الفاظ کہ پروردگار انت الظاہر
فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. یہی کیفیت قرآن کی ہے. مثل حق پنہاں و ہم پیداست، پنہاں بھی ہے ظاہر بھی، جیسے ذات باری تعالی اور جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو آیت الکرسی کے شروع میں آئی الحی القیوم. مثل حق پنہاں و ہم پیداست، زندہ و پائندہ و گویاست. یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک عکس اپنے. اس سے ذرا آگے چلیے کلام کے بارے میں. اب کلام الہی ظاہر بات ہے کہ صفت ہے اور صفت قدیم ہے. اللہ کی صفات حادث نہیں ہے. اللہ کی ذات بھی قدیم ہمیشہ سے اور اس کی صفات بھی قدیم ہمیشہ سے. اور یہ جو کلام الہی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہماری زبان کے حروف و اصوات ہیں، کلام الہی تو ان سے منزہ ہے، مبرہ ہے، ماورا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے. ہماری زبانوں کے حروف و اصوات الفابیٹس جگہ جگہ تبدیل ہو جائیں گے. انگریزی کے کچھ اور ہیں، اردو کے کچھ اور ہیں، عربی کے کچھ اور ہیں. کلام الہی ان تمام سے آگاہ، عرفہ، منزہ اور مبرہ ہے. یہ کلام الہی جب بھی نازل ہوا ہے، ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ پر اگر کتاب اتاری گئی وہ بھی علم الہی سے آئی، لیکن وہ عبرانی زبان میں آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، دو میں سے کسی ایک زبان میں اتاری گئی ہوگی، یا عبرانی ہوگی، اس لیے کہ شام کے جس علاقے میں، فلسطین کے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی اور جہاں وہ دعوت و تبلیغ کے لیے گھومتے رہے، اس کے عوام کی زبان تھی آرامی اور خواص کی زبان تھی عبرانی، ہیبریو. تو یا تو وہ بھی تورات کی طرح عبرانی ہی میں نازل ہوئی تھی یا آرامی میں ہوگی. لیکن اب کوئی نسخہ نہ ہیبریو کا، کوئی قدیم نسخہ دنیا میں موجود ہے، نہ آرامی کا. جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے انجیل کا وہ اس کا ترجمہ لیٹن زبان کا ترجمہ ہے یا گریک ترجمہ ہے، اصل کوئی نہیں. بہرحال جب وہ کلام الہی محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا، اب اس میں حروف و اصوات کا وہ جامہ پہنا کہ جو عربی زبان کے ہیں. یہی وجہ دیکھیے میں نے جو آیت سورہ حامیم، یہ جو سلسلہ سور ہے اس میں سے سورہ زخرف کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے بنا دیا ہے اپنے اس کلام کو قرآن عربی، اس کو عربی حروف و اصوات کا جامہ ہم نے پہنا دیا ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ چونکہ مخاطب اول جو قوم تھی امیین، ان کی زبان عربی تھی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. اب اس سے آگے چلیے. اصل قرآن مجید کے 3 مقامات سے معلوم ہوتا ہے اصل قرآن اللہ کے پاس ہے. یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس قرآن کی مصدقہ نقل ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟ ایک جگہ فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں اصل قرآن وہاں. اسی طریقے سے اسی سورہ زخرف کی اگلی آیت کیا ہے؟ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا، لیکن اصل قرآن کیا ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. حقیقت میں تو یہ ام الکتاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے، اور علی ہے بہت بلند، حکیم بڑی حکمت والا، یا محکم مضبوط. حکیم کے دونوں معنی. استحکام بھی اسی ہے کاف اور میم کے مادے سے بنا، کسی شے کا پختہ ہو جانا، مضبوط ہو جانا. اور عقل کی پختگی وہ حکمت ہے، وہ دانائی. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. اصل قرآن کہاں ہے؟ ام الکتاب میں. اسی کو کہا گیا ہے ایک اور مقام پر فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. یہ قرآن، اصل قرآن تو بڑے صحیفوں میں، ان صحیفوں میں ہے، ان صفحات میں ہے، ان اوراق میں ہے جس کی شان کیا ہے؟ مکرمۃ، ان کی انتہائی تعظیم کی جاتی. مطہرۃ، نہایت پاک صحیفے. فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ، بلند و بالا، مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، ان فرشتوں کے ہاتھ میں جو بہت باعزت، بہت اونچے درجے کے، ان کے ہاتھوں میں ہے. وہ لوگ ہیں کہ جو اس کی تحویل میں ہے یہ کلام پاک. فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. اب اسی کو بیان کیا ہے سورہ واقعہ میں. فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی. وَإِنَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ،
وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم جان سکتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم، بہت بڑی گواہی ہے جو ہم نے پیش کی۔ اب تدریجاً اس کا انکشاف ہو رہا ہے۔ یہ آج جو تصور ہے بلیک ہولز کا، اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ستارے کہاں ڈوب جاتے ہیں، بڑے بڑے ستارے نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں، ستارے نہیں پوری گیلیکسیز اس میں گم ہو جاتے ہیں، تو مقبرے ہیں بڑی بڑی گیلیکسیز۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، یہ قرآن ہے بہت باعث، فی کتاب مکنون، اور یہ اس کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے۔ یہ لؤلؤ مکنون کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، جیسے موتی ہوتے ہیں انہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے ڈبیوں میں، مخملی ڈبیوں کے اندر موتیوں کو، اسی طریقے سے فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، وہ صحیفے بھی بہت مطہرہ تھے اور ان کو چھو نہیں سکتے مگر وہی جو انتہائی پاک ہیں، ملائکہ مقربین، جن کے قریب سے بھی ہو کر معصیت یا گناہ کا کوئی تصور تک نہیں گزر سکتا، وہ ہیں جو اس کو چھوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہے، ان کی تحویل میں۔ یہ ہے وہ چیزیں کہ جس سے اندازہ ہوا کہ اصل قرآن کہاں ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ہے در حقیقت یہ نقل مطابق اصل ہے، مصدقہ نقل ہے۔ اب اس میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک بہت خوبصورت بات ہمیں جو ملتی ہے، تورات میں جو استثناء، جو صفر استثناء ہے ڈیوٹرانومی، اس کے 18ویں باب میں 18ویں اور 19ویں آیات جو ہیں اس میں ذکر موجود، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں۔ اب جو 10 صورتیں رہ گئی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کتاب استثناء، اس میں سب سے پہلے جو ہے عرب کا وہ جو ماحول اس وقت کا تھا، جب چاہے جا سکتے حضور پیدا ہوئے ہیں، ان کے بھائیوں ہی میں سے تیری مانند ایک رسول اور ان کا جو معاشی اس وقت کا معاملہ تھا، کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی حضور کی ولادت ہوئی ہے عام الفیل میں، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈال آیا تھا ابرہا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہی وہ ان سے کہے، اور وہ بیت اللہ کو گرانا چاہتا تھا۔ اس کا ایک لمبا تاریخی پس منظر ہے عیسائی، اور یہاں وہ فرق واضح کر دیا بنایا تھا۔ وہ چاہتا تھا جیسے لوگ جو ہے آتے ہیں بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے وجود ہوتا ہے، ایسے ہی کلیسا میں آئے ہی مانند میں برپا کر، بلکہ کوئی عرب نے جا کر شرارت بھی کی، وہیں جا کر وہ حضرت موسیٰ کے مشابہ اس پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں، صاحب کتاب وہ بھی تھے، صاحب کتاب محمد بھی، صاحب امت وہ بھی تھے، اور صاحب اللہ تعالیٰ نے اپنے حفاظت فرمائی شریعت پر۔ حضرت عیسیٰ صاحب پرندے بھیجے ہیں جو سمندر کی طرف سے نافذ کر آئے، ان کی حیثیت چونچوں میں دین موسوی کے مجدد کی تھی، ویسے لیکن وہ کنکر جب وہ اوپر سے آ رہا ہے وہ گولی کا کام کرتا ہے، اس کی جو ان کے کام کی نوعیت اور مومنٹم جو بنتا ہے اس کا اوپر سے گرنے کی وجہ سے اب بھی گولیوں کا کام کیا۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، علم ترى کیف فعل لا جسے یہ کہتے ہیں شریعت موسوی، تم نے دیکھا نہیں نافذ کیا حسر کیا تمہارے رب نے، کیونکہ صاحب شریعت رسول یا موسیٰ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تدبیروں کو تو میں ان کے بھائیوں میں سے بیکار و غیر مؤثر نہیں کر دیا۔ باتیں بنی اسرائیل ان کے کزنز کون پر بھیج دیے، جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے اسرائیلی تو جو بھی نبی ہے وہ انہی میں سے ہے، ان کے بھائیوں میں سے، تو بھائی جو ان کو رمی کرتے تھے، یہ رمی کی یادگار کون ہے؟ اسی کی ہے جو ان کے بھائیوں میں سے رمی گویا کہ غیر اسرائیلی تھے جو حجارت من سجیل کنکریاں، وہ کنکریاں سنگ تیرے مانند یہ معرف ہے فارسی سے، وہ چھوٹی کنکریاں جو ریت کی بنی ہوتی ہیں، اس پر جو میرا کلام صحرا میں ہلکی سی بارش ہو جائے تو ایک ایک قطرے کے ساتھ تھوڑی سی منہ میں ڈالوں گا، اور پھر وہ جو کچھ کہے گا پھر اس پر دھوپ پڑی جو میں نے کہا ہے۔ اب اس کے حوالے سے ایک بہت اہم بات سمجھ لیجیے، قرآن مجید کے دو اہم کنکریاں ہیں جو ماری گئی ہے، فجعلہ کلام اللہ معقول، قرآن مجید میں کر دیا انہیں ایسا جیسے کہ بھوس جو کہ کھایا گیا ہو۔ کلام اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ادا ہوا ہے تو قول جبرائیل ہے، اور پھر جب وہ محمد رسول اللہ کی زبانی ادا ہوا تو قول رسول ہے، قول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قول اللہ بھی ہے، قول جبرائیل بھی ہے، اور قول محمد بھی ہے۔ یہ بات دیکھیے سورہ سورۃ واقعہ تھا سیرت النبی کے، گویا کہ انہ لقول رسول کریم متصل قوت مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی تم لوگ کرو گے وہ اللہ کرو۔ یہ ایک تمہید ہو گئی تھی، اس کے بعد ایسے وہاں جا کر عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی سیاق و سباق تو تھا نہیں۔ یہ آیت کس حوالے سے آئی ہے؟ اصل میں اس بحث کے لیے تمہید وہاں سے شروع کر کے بات چھوڑ دی گئی، اور پھر 2 رکوع آگے جو ہے وہ یہ آیت آ گئی،
ہو کہ سکتا ہے اگر کوئی ابھی بدبو کوئی آئی ہو ریزیڈول محمد پر، ایفیکٹ اور اس باقی بدبو میں ہے کوئی الٹی تو سیدھی اب بات ان سے سکھا کہا دی ہو۔ جا رہا ہے انہ سخن لقول شناس رسول نہیں کریم، دل یہاں برا رسول کریم کون ہے؟ خطائی حضرت جبرائیل۔ لوگوں تم انہ بات نہیں لقول سمجھتے، رسول سخن کریم شناس نہیں ذی ہو اے میرے قوت محبوب، عند ذی دل العرش برا مکین، سخن شناس بڑی نہیں قوت دل والا، برا خطائی اور جس کا بڑا اونچا مقام اور تم جسے مرتبہ ہے اصل عرش نیکی والے سمجھ کے بیٹھے قریب، ہو، ذی ریچول قوت ظاہری عند ذی شکل، العرش وہ اصل مکین، نیکی نہیں ہے، مطاع رکن نیکی ثم نہیں ہے، امین۔ وہ نیکی تو فرشتوں اصل کے میں ایک مطاع روح ہے، فرشتے ان جو کی اطاعت پورے کرتے ہیں، وجود میں فرشتے سرایت کرتی ہے۔ فرشتوں کے ایک سردار بالکل ہیں، مختلف اور پھر انسان ساتھ ہی وجود میں لاتی نور ہے، امین ہے، ایک پورا جبریل مختلف امین، کردار یہ وجود اللہ میں لفظ لاتی ہے۔ استعمال نیکی کرتے تو ہیں، اور اس حقیقت کے بعد میں وہ آگے جا کے جیسے کہ فرمایا ہمیں معلوم وما ہے ہوا نماز بقول کا ایک شیطان ظاہر ہے، الرجیم، یہ فقہ کسی اس سے شیطان بحث کرے رجیم گی، کا قول لیکن ہے۔ اصل اب یہاں نماز اس سورہ آپ کو تکویر اللہ میں کی حضوری قرآن کا کو شرف قول حاصل ہوا، جبرائیل کا، لیکن سورۃ حضور الحاقہ قلب میں میں چلیے آیا، اس کوئی کے خشوع آخر و میں خضوع آتا ہے ہوا، انہ کوئی اللہ کے لقول ساتھ رسول مخاطبت اور کریم مکالمے کی صورت وما پیدا ہوا ہوئی۔ بقول کیا شاعر تم نے جب سجدہ قلیل کیا ما تو محسوس تؤمنون کیا کہ تم نے اپنے ولا رب کے بقول